ایسی کون سی سکلز ہیں جو آپ کے نزدیک آرٹ آف ایڈوکیسی کے لیے مست ہیں؟ فائل جب پڑھتے ہیں تو فائل پکڑ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے، فائل اس طرح نہیں پڑھنی ہے. میں کہتا ہوں فلم دیکھنی نہیں، فلم بنانی ہے. جب آپ ڈی ٹریک ہوتے ہیں دس سو یو جسٹ وہ فرسٹلی ڈیسائیڈ ون ٹریک اینڈ گو فار دیٹ. پھر آپ کے لیے چیزیں بہتر ہوں کہ جس کو کام آتا ہے نا، کسی بھی ہمارے دوست کو وہ مار نہیں کھا سکتا، بھوکا نہیں رہ سکتا. یہ میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں. انیشیل ڈیز میں اپنے آپ کو کوئی ایک جو ینگسٹر لائے ہے وہ کیسے برانڈ کرے کہ اس کے پاس کام آئے؟ آپ نے ایک روڈ میپ ضرور ڈیزائن کر لیں کہ آپ نے یہ 50 سیڑھیاں کراس کرنی، مگر پہلی سے آپ نے 10ویں پہ نظر مت رکھیں، پہلے سے دوسری پہ نظر رکھیں. آپ سکسیسفل وکیل اس دن بنیں گے جب آپ کو دوسرے وکیل سب کام دیں گے. السلام علیکم. آرٹ آف ایڈوکیسی کے سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ راٹھور. کسی بھی راستے کو جاننے کا سب سے آسان اور سہل طریقہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے رہنمائی لیں کہ جو ان راستوں پہ بھٹک چکے ہیں. آج ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جو ایڈوکیسی کے راستے پہ بھٹک چکی ہیں اور انہوں نے ایڈوکیسی کے راستے پہ ایک عرصہ گزارنے کے بعد آج اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ دوسروں کو رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. ویسے تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے میں ان کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہوں گا کہ وہ سابقہ ممبر پنجاب بار کونسل، سیکریٹری لاہور بار ایسوسی ایشن ہیں اور اس کے علاوہ وہ چیئرمین لیگل ایجوکیشن کمیٹی بھی رہے ہیں اور جن کا تھا انتظار آگے ہیں رانا انتظار. سر بہت بہت شکریہ آپ کی مہربانی. آپ نے سر جب ایک بندہ لا گریجویشن کرنے کے بعد پریکٹس میں آتا ہے تو اس کا خواب ہوتا ہے کہ میں جلد از جلد اچھا وکیل بن جاؤں. تو سر آپ بتائیں گے کہ رانا انتظار صاحب نے ایڈوکیسی میں ایکسپرٹ ہونے کے لیے کتنا انتظار کیا؟ دیکھیں، جب آپ ڈفرینٹ پروفیشنز کو چوز کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ ایڈوکیسی کی طرف آتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ضرور ہوتا ہے بیکاز دیر از اے لانگ اسٹینڈنگ سفرنگ اوور دیئر. سو ہم نے بھی اسی طرح ہی اس سفر کا آغاز کیا جس طرح ایک عام لڑکا کرتا ہے. ہمیں کوئی سرخاب کے پار نہیں لگے، مگر یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے جب آپ نے قدم رکھنا ہے پروفیشن کے اندر، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو 4-5 سال کی ایک کانسٹنٹ ایفرٹ کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ بڑا مشکل ہوتا ہے بغیر پیسوں کے 5 سال یہ کہنے کو تو چلیں کہ جو مرضی کہہ لیں، تو وکیل بننے کے لیے اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. یہ ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے جب ہم آ جاتے ہیں پروفیشن کے اندر. تو اس لیے چوز کرتے وقت ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سامنے پروفیشن کے آنے کے بعد دیز آر دی ہارڈ شپس. اس کے بعد پھر بٹ ونس یو گو آن تو اس کے بعد اس پروفیشن کا آپ کو بھی پتہ ہے میچ کوئی نہیں ہے. مگر انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے جب ہم پروفیشن میں آتے ہیں، ہم کچھ عرصہ پروفیشن میں رہتے ہیں، پھر کوئی اور ہمارے پاس الٹرنیٹ بزنس ہوتا ہے، اس کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں. تو میرا یہ سب سے پہلا مشورہ یہ ہوگا، یو جسٹ ڈیسائیڈ یور سیلف ونس کہ آپ نے کرنا کیا ہے. کسی بھی پروفیشن میں بات کر لیں، کوئی بزنس کر لیں، کوئی جاب کر لیں، مگر پھر دین یو گو آن اونلی فار دیٹ، تاکہ آپ کی ایکسپرٹیز، آپ کا سیکھنا، جب آپ ڈی ٹریک ہوتے ہیں دس سو یو جسٹ وہ فرسٹلی ڈیسائیڈ ون ٹریک اینڈ گو فار دیٹ. پھر آپ کے لیے چیزیں بہتر ہوں گی. سر اپنے کیریئر میں آپ کو کیا کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ آپ نے سوچا کہ نہیں ابھی دی اینڈ ہے؟ تو اگر ایسا کوئی موقع آیا تو آپ نے اس کو کیسے ٹیکل کیا؟ اینڈ کس چیز کا؟ یعنی کہ جو کیریئر میں آتا ہے کہ اکثر بندہ مایوسی میں ڈوب جاتا ہے. دیکھیں، جو میں آپ کو شروع میں فرسٹریشن میں کہتا ہوں، بے شک ہم اپنے الفاظ زبان پہ مت لے کے آئیں، مگر انیشلی ہم بھی سوچتے تھے یار کس کام میں بڑھ گئے ہیں کوئی. مگر یہ ہے کہ کیونکہ آپ ڈیلی جب صبح اٹھ کے آتے ہیں، شام کو جاتے ہیں، اپنا ٹائم لگاتے ہیں، تو وداؤٹ اینی کنسیڈریشن تو اٹس اے ڈیفیکلٹ پروسیس. مگر دس از آلسو، پہلے آپ ایجوکیشنل انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کی پروفیشنل انویسٹمنٹ ہے، آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو بہرحال شروع میں خاصا مشکل ہوتا ہے، جس طرح ہر لڑکا تھا، ہم بھی اسی پروسیس. بلکہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ایک دفعہ میں کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ینگ دوست سے پوچھا، میں نے کہا کیا سیکھا ہے؟ اسے 2 سال ہوئے تھے. کہتا جی اور کچھ نہیں، صبر آ گیا. تو یہ پیشنس سیکھنا بھی ایک پروسیس کا حصہ ہے. تو اس لیے ہر چیز میں ہمیں سبق مل رہا ہوتا ہے. سر وکالت اور سیاست کو جڑواں بہنیں سمجھا جاتا ہے، تو ایک وکیل کو تو سیاست کرنی ہی چاہیے، لیکن جب ایک بندہ لا گریجویٹ ہو کے آتا ہے تو اسے فوراً سیاست کی طرف آ جانا چاہیے یا تھوڑی دیر اسے
صرف مکالمے دیکھیں ہمارا جو ایکٹ ہے اسی کے اندر سیاست ہے, لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کاؤنسلز ایکٹ, ٹھیک ہے, تو چیزیں اس کے ساتھ جڑی. دیکھیں انیشلی تو میں نہیں کہوں گا آپ کو اس طرف آنا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ اب اگر آپ کی کام کے اوپر اچھی گرپ ہوگی, کام آپ کو آتا ہوگا, پھر سیاست جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ چیزوں کو لے کے چلیں گے, کیونکہ آپ کی پروفیشنل, آپ پہلے وکیل ہیں. پالیٹکس تو آپ جنرل پالیٹکس بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی, مگر اگر بار پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بیسکس چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ سول سائڈ پہ یا کرمنل سائڈ پہ, واٹ ایور یور فیلڈ از, تو اس کے مطابق آپ بیسکس سیکھ لیں گے تو پھر آپ آگے اچھے طریقے سے چل سکیں گے. مگر انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. اب اور ود دی پیسج آف ٹائم ایسا مزید کم ہو رہا ہے, اور ان فیوچر بھی اس نے, جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس نے مزید پرابلمس کی طرف جانا ہے. سر ایسی کون سی سکلز ہیں جو آپ کے نزدیک آرٹ آف ایڈوکیسی کے لیے مسٹ ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں نئے جو ہمارے دوست آتے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا, سجیسٹ نہیں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں, کیونکہ ہم بیٹھ کر جو بھی آپس میں ڈسکشنز کرتے ہیں, تھوڑا سا ٹائم پروفیشن کو ضرورت ہے. میں نہیں کہتا زیادہ ٹائم دیں. دیکھیں آپ, میرے اپنے پاس کافی ایسوسیٹس ہیں, میں پڑھاتا بھی ہوں, تو میں وہ چیزوں کو تھوڑا سا جو پریکٹیکل, میں نہیں کہوں گا کہ وہ میں تھیوریٹیکل, پریکٹیکل جو جہاں پرابلمز ہوتی ہیں اور جہاں جو ہے پرابلمز ہم جو ان کو سالو نہیں کرتے, وہ میں بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے پروفیشن میں آنے کے بعد اگر آپ سول سائڈ پہ ہیں تو دا بیسک تھنگ از ٹو ڈرافٹ اے سوٹ. ایک ایگریمنٹ آیا آپ کے پاس, بیسک چیز یہ ہے نا, اسٹے لینا ہے. اگر آپ کریمنل سائڈ پہ ہیں تو ایف آئی آر آتی ہے, تو بیسک تھنگ از ٹو ڈرافٹ اے بیل, ٹھیک. اب مجھے آپ اپنی ایمانداری سے بتائیے گا کتنے % ہمارے بھائی ہیں جو یہ سیکھتے ہیں, جن کو یہ کام آتا ہے. دوسرا یہ ہم کہتے ہیں کہ فائل پڑھ لیں. میرے پاس بھی ایسوسیٹس ہیں, یا ان کو کہتے ہیں, میں نہیں کہتا ڈیلی یو جسٹ گیو اے 1 hour ٹو دی پروفیشن. پھر آپ نے فائل جب پڑھتے ہیں تو فائل پکڑ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے, فائل اس طرح نہیں پڑھنی ہے آپ نے. میں کہتا ہوں فلم دیکھنی نہیں, فلم بنانی ہے آپ نے. آپ نے جب سوٹ, لیٹ سپوز سول سائڈ, آپ سوٹ پڑھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب میرے سینئر صاحب کے پاس یہ کلائنٹ آیا تھا, وہ تو ایک ایگریمنٹ یا وہ پیپر لے کے آیا تھا وچ از اٹیچڈ ود دی فائل. تو انہوں نے کہ ذہن میں کیسے آیا کہ پلینٹف اس کو بنانا ہے, ڈیفینڈنٹس ان کو بنانا ہے, کیوں بنانا ہے, یہ دعویٰ بنانا ہے, کیوں بنانا ہے, باڈی آف پلینٹ میں یہ چیزیں کیوں ہیں, جو پریئر انہوں نے کیا یہ کیوں ہے, اسٹے انہوں نے یہ کیوں مانگا. سو یو نیڈ اے کریٹیکل انالیسس آف دیز تھنگس. سمپل پڑھنے سے نہیں ہوگا, پھر آپ کا مائنڈ وہاں صحیح اپلائی کرے گا. جب ہم اس طرح سے اس چیز کو, کہ لیٹ سپوز فلم ہے تو دیکھنا ہی اور ہے, یہ سین ہے, اس نے یہاں پر کس ایکٹر یا ایکٹریسز کو ڈالا ہے, یہ سین یہیں پہ کیوں کیا. کیونکہ وکیل کا کام, جب میں تو اس چیز کے خلاف ہوں, جتنے ہم کتابیں پڑھاتے ہیں لا کالجز میں, آپ نے وکیل صاحب کے اندر ایک سوچ پیدا کرنی. ہمارے پاس کوئی پروڈکٹ نہیں ہے بیچنے کے لیے, ہم اپنی تھنکنگز, اپنے تھاٹس, اپنے جو ہے یہی ہم چیزیں بیچتے ہیں. تو یہ جو ہے اس کے لیے تھنکنگ پروسیس جو ہے ہم نے, ظاہری بات ہے, اس کو جو ہے ڈیولپ کرنا, تو اس سے پھر چیزیں آگے چلیں گی. تو اس لیے کیونکہ ہوتا یہی, آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جب نئے کسی بھائی کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے تو وہ سب سے پہلے ڈرافٹنگ لیے ہی از فائنڈنگ اے پرسن. تو یہ اسکل آپ نے اپنے اندر ڈیولپ کرنی. اور دوسرا ایک اور میں مشورہ, جب آپ کے پاس کیس آتا ہے آپ خود کریں پلیز, کلائنٹ سے خود کریں وہ کام. کسی سینئر کی ساتھ ہیلپ ضرور لیں, مگر آپ اس سے آؤسٹ نہ ہوں. ہز فرسٹ فلائٹ شاید آپ نے پڑھی ہوگی, کہ جس دن آپ نے پڑھانا شروع کرنا اس دن سے آپ نے اڑنا شروع کرنا, ٹھیک ہے. تو بالکل اس طریقے سے ہم اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. دوسرا ایک اور ہوتا ہے, ہم جب دیکھتے ہیں کہ یار یہ سینئر صاحب بڑے, اب کسی کی پریکٹس 25 ایئر ہے, آپ نے ان سے اپنے آپ کا کمپیریزن نہیں کرنا. آپ ان سے یہ ضرور جا کے پوچھیں, وی از اے سکسیسفل پرسن, کہ سر آپ, میں تیسرے سال میں ہوں, تو آپ تیسرے سال میں کیا کرتے تھے. آپ نے کمپیریزن اس طرح سے کرنا. ہم جو وہ فاسٹ ٹریک کے لیے جو کمپیریزن ہے وہ کسی اور طریقے سے کرتے ہیں, تو پھر اس میں مایوسی ہوتی. مگر میں آپ کو ایک چیز آج دعوے سے کہتا ہوں, مجھے اب تقریباً 18 سال, کہ جس کو کام آتا ہے نا, کسی بھی ہمارے دوست کو, وہ مار نہیں کھا سکتا, بھوکا نہیں مر سکتا. یہ میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں, جس کو کام آتا ہے. دوسرا ایک اور ہے,
دیکھیے آپ نے مدد اپنے آفس کی یا سینئرز کی فائلز کے اندر کرنی ہوتی ہے. آپ منشی نہیں ہے کہ آپ نے ڈیٹس لے کے، شروع میں ضرورت ہے آپ کو ڈیٹس لینا، از آلسو آرٹ، مگر یہ نہیں ہے کہ آپ جگہ جگہ جا کے صرف ڈیٹس، آپ ان کی فائل کے اندر ہیلپ کریں. جب آپ فائل کے اندر ہیلپ کریں گے آپ سیکھتے ہیں، آپ کو اس آفس کے کلائنٹس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہی کلائنٹ پھر موسٹلی آپ کو کل کو وہی ملتے ہیں. تو آپ کی جو پرفارمنس ہے یا جو آپ کا انیشل پیریڈ کی جو آپ کی لیبر ہے وہ آپ کو پے بیک کرتی ہے. سر آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جس کو کام آتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کام آتا ہے تو کام آتا ہے. بالکل صحیح تو کہہ رہے ہیں. انیشیل ڈیز میں اپنے آپ کو کوئی ایک جو ینگسٹر لائر ہے وہ کیسے برانڈ کرے کہ اس کے پاس کام آئے؟ دیکھیے آپ کسی نہ کہیں آپ جب کوئی کیس کر رہے ہوتے ہیں آپ کے اوپوننٹ بھی وکیل ہوتا ہے، آپ کے اوپوننٹ کلائنٹ بھی ہوتا ہے، آپ کا اپنا بھی کلائنٹ ہوتا ہے، یا آپ کسی چیمبر کے ساتھ ہے، چیمبرز کی فائل سے آپ کرنا شروع کر دیں. اسی طرح چیزوں کو جب دیکھیں اس ملک میں بہت بڑے بڑے نام بھی بنے ہیں تو وہ بھی کبھی جب پروفیشن میں آئے تھے تو ان کا نام نہیں تھا، یا ان کے بڑے آئے تھے تو ان کا نام نہیں تھا. پھر آہستہ آہستہ اسی طرح کہیں کسی نہ کسی نے تو یہ کام شروع کرنا، تو اب ایک بلڈنگ کا اسٹرکچر کھڑا ہو جاتا ہے تو کوئی تو پہلی اینٹ لگاتا ہے نا، پھر اینٹ پہ اینٹ میں بھی لگتی جاتی ہے. تو پھر اسی طرح دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے بلڈنگ، آپ نے نیکسٹ سٹیپ پہ نظر رکھنی ہے. جب آپ کا آپ نے کیس کرنا ہے نیکسٹ سٹیپ پہ، یہ فرسٹ سٹیپ ہے یہ سیکنڈ، آپ نے ایک روڈ میپ ضرور ڈیزائن کر لیں گے. آپ نے یہ 50 سیڑھیاں کراس کرنی ہیں، مگر پہلی سے آپ نے 10ویں پہ نظر مت رکھیں، پہلے سے دوسری پہ نظر رکھیں. ٹھیک ہے، پھر آپ ڈی ٹریک نہیں ہوں گے. یہ چیزیں سر ایک وکیل کو اسٹڈی میں یعنی کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اس کو مسٹ اسٹڈی کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں تو آپ سے پہلے عرض کر رہا ہوں کہ ڈرافٹنگ از اے بیسک تھنگ. میں نہیں کہنا میں کوئی بہت بڑا میں کوئی عالم فاضل ہوں یا کچھ اور ہوں، بیسک سی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم کوشش ہی نہیں کرتے. میں تو آپ سے اس سے بھی بہت پیچھے آ کے بات کر رہا ہوں کہ بیسکلی جب بھی آپ کے پاس آپ دیکھیں گے، آپ میں آپ کو آج ایک اور چیز بتا دوں، آپ سکسیزفل وکیل اس دن بنیں گے جب آپ کو دوسرے وکیل سب کام دیں گے، وہ سمجھیں گے کہ ہی از بیٹر دین می. ٹھیک ہے، جن کو کام آ رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ 90% ان کے پاس یا اس سے بھی اس کے لگ بھگ ریفرل ہوتے ہیں، وہ وکیل صاحبان ہی لے کے آ رہے ہوتے ہیں. سر ایک وکیل کے لیے اسپیکنگ سکلز کتنی اہم ہے اور اس پہ وہ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر اسپیکنگ اسکل ہے تو وہ تو پھر وکیل ہی نہیں ہے. ظاہری بات ہے، ہم نے جب آپ کوئی فائل آپ کی پیش ہوئی ہے، آپ نے جج صاحب کو کنونس کرنا ہے، اس میں چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، اس کے لیے پھر ہمیں اسپیکنگ اسکلس تو چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ دو چیزیں آپ میں وہ ضرور ہونی چاہیے. ایک تو آپ میں کانفیڈنس ہونا چاہیے، کانفیڈنس کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے، وکالت نہیں ہے کانفیڈنس کے بغیر. میں تو کہتا ہوں کانفیڈنس آپ میں اتنا ہونا چاہیے کہ آپ جھوٹ بھی بولیں تو اگلے کو سچ لگے. I'm just quoting an example like that. ٹھیک ہے، تو آپ کو اس طرح سے کرنا چاہیے. دوسرا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنی ووکیبلری کو ہمیں اپ گریڈ کرنا چاہیے، بیسک چیزوں کو سیکھنا چاہیے. دوسرا جس طرح میں نے آپ سے کہا جب آپ فائل پڑھتے ہیں اس کا کریٹیکل انالیسس کریں تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ لکھ سکیں خود ہی. آپ ہر دفعہ اسٹینو کے پاس نہ چلے جائیں، کوئی کچھ ٹرائی کریں گے پھر آپ کی اس پہ ایکسپرٹیز ہو جائے گی. ہم بھی شروع میں آئے، مجھ سے آپ بے شک آج منشی والا کام بھی کروا لیں، مجھے پتہ ہوتا ہے. پھر آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے جب آپ نے نیچے تک گراس روٹ لیول تک کام کیا ہوتا ہے، پھر آپ کے آفس کے جو سٹاف ہیں یا وہ بھی آپ کو چیٹ نہیں کر سکتا، پھر آپ کی ورکنگ سموتھ ہوتی ہے. ان چیزوں سے آپ کو بینیفٹ ملتا ہے. ایک سر جو وکیل ہے انیشیل ڈیز میں یا جو جس نے آغاز کیا ہے تو اسے کم از کم کتنی دیر ایک استاد کے زیر سایہ کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو کسی کی اپنی اسکل ہے. آپ دیکھیں کوئی بہت جلدی بھی سیکھ جاتا ہے. سر ایک منیمم لمٹ، منیمم لمٹ تو اس میں نہیں کہہ سکتا، کم از کم آپ کو 2-3 سال تو ہمیں کام کرنا چاہیے کہیں نہ کہیں. جو ایک ہے اگر ایوریج آپ کرتے ہیں تو 2-3 سال منیمم کرنا چاہیے. مگر اب یہ اسکلز ہوتی ہیں ہر لڑکے کی اپنی کہ وہ اس آفس کے ساتھ ہی اٹیچ ہو جاتا ہے یا ارلی لرننگ کے بعد. بہرحال آپ کو بہت لمبا عرصہ کسی چیمبر میں نہیں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اسٹیپ لینا مشکل ہے، بٹ وین یو گیٹ دس اسٹیپ پھر اس کا کوئی میچ نہیں. سر جیسا کہ آپ لیگل ایجوکیشن کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں، تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو لیگل ایجوکیشن ہے کیا وہ اچھے وکیل پروڈیوس کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں اگر اس پہ بات کرتے ہیں تو جس وقت ہم نے چیزوں کو شروع کیا تب تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. تو پنجاب میں 90 لاء کالجز تھے. اگر آپ کہیں کہ وہ جو سٹینڈرڈ ایک بنایا گیا ہے اس کو میٹ کرتے ہیں تو وہ شاید صرف 5-10 سے ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ بھی پڑھ کے آئے ہیں کتنی اس میں اٹینڈنس ہوتی ہے جو لاہور کے ٹاپ لاء کالجز ہیں ان میں بھی. تو
اس میں کافی چیزوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 5-6 سال میں کافی بہتری آئی ہے. اب آپ ایڈمیشنس کے لیے آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یار میرا کو ایڈمیشن کروا دے, وچ واز ناٹ ارلیئر ہیپننگ. آپ کا فی اسٹرکچر اوپر چلا گیا, آپ کو 3-4 سال کے بعد اچھا سٹف ملے گا لاء کالجز سے انشاءاللہ. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہ جو فرینچائزز کھلی ہوئی تھی کہ یہاں ایڈمیشن کر لیا, وہاں جا کے پیپر دلوا دیے, ایک تو تعداد ان کی فکس ہو گئی ہے 100, ایوننگ کلاسز بند ہو گئی ہیں. پھر ایک اور پرابلم ہوتا تھا کہ صبح کے ٹائم کوئی جاب کر رہا ہے, شام کو لاء کر رہا ہے, تو اس سے یہ ہے کہ کوئی جو ہے وہ 40-50 ایئر والے بھی صاحب لائسنس لے کے آتے تھے تو سینئر لگتے تھے. تو ہمارا کام تھا جو بیسک تھا کہ جو یہ پروفیشن جس کی فرسٹ چوائسر کے لیے, جس کی سیکنڈ چوائس ہے, اس کے لیے پروفیشن نہیں ہونا چاہیے. تو ان چیزوں میں میں نہیں کہتا کہ ہم نے بہت, مگر اس میں ہم نے کافی سارا کام کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ 5 سال سے بھی ایسے لوگ جو ہیں وہ ڈسکریج ہوئے, کیونکہ پہلے گریجویشن کے بعد 3 سال کرتے تھے, 5 سال کا ایک عرصہ ہوتا ہے. کوئی بھی وہ اس طرح جو ہے سیکنڈ چوائسر جب آئے گا تو وہ سوچے گا پہلے کہ 5 سال کا مجھے اس کو اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. تو بہرحال دوسرا جہاں تک سلیبس کی بات ہے, وہ میرے خیال ہے ہمارے بڑوں نے بھی جب لاء کیا تھا تو وہی ہے, اب بھی وہی چلا آ رہا ہے. تو مجھے اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے, کیونکہ تھیوریٹیکل چیزیں ہیں, ہمیں اس کو پریکٹیکل چیزوں کو ساتھ ایڈ کرنا ہے. یہ تو ظاہری بات ہے, اس کے لیے ہمارے ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز, بار کاؤنسلز, یونیورسٹیز, اس طرح سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا تاکہ پریکٹیکل چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کو اسٹوڈنٹس کو وہیں سے چیزوں کو سیکھ کر اور اس کے مطابق تیار ہو کر پروفیشن کی طرف آئے. سر ایک بندہ ابھی یعنی لاء کی تعلیم حاصل کر رہا ہے, اسٹوڈنٹ ابھی لاء میں, تو آپ اس کے لیے کیا یعنی نصیحت کریں گے کہ وہ ان سٹیپس پہ عمل کرے تاکہ کل کو اگر وہ پریکٹس میں آئے تو اس کو وہ فائدہ دے چیز؟ دیکھیں اسٹوڈنٹ تو ڈیفینیٹلی پیپرز پاس کرنے کے لیے جانا, تو وہ جو بھی اپنے تیاری کر رہا ہے جن پیپرز کی, ان کو اچھی طرح سے کر لیں تاکہ کچھ چیزیں ابھی بھی آپ کو بھی پتہ ہوگا جو سیکشن یا چیزیں آپ نے کلاس روم میں صحیح طرح سے پڑھے تھے, آج آپ کی ان پہ گرپ اچھی ہے یا آپ کو ابھی تک وہ یاد ضرور رہتے ہیں. تو اچھے طریقے سے پڑھ کر جب پروفیشن میں آئیں گے تو آپ بھی یہ دیکھ لیں کہ ہم بھی جب پڑھاتے بھی ہیں تو ہمیں کلاس میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس لڑکے میں سکل ہے آگے نکلنے کی. تو یہ چیزیں آپ نے آپ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش, وہی چیزیں آپ کو پروفیشن میں ضرور جو ہے اس کو آگے نکلنے میں آسانی ہوتی ہے. یعنی اسٹڈی کے دوران صرف اسٹڈی پہ فوکس کرنا چاہیے, پریکٹیکل بعد میں. آپ اس وقت اسٹڈی پہ فوکس کریں, وہ اسٹڈی نہیں آپ کو لے کے جانا ہے نا. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ آپ نے پہلے اسٹیپ پہ 10واں اسٹیپ نہیں دیکھنا, آپ نے پہلے سے دوسرا اسٹیپ دیکھنا ہے, نہ تیسرا دیکھنا ہے, تاکہ آپ کا فوکس جو ہے وہ ٹھیک رہے. جب ہم گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو اگلی گاڑی اگر تیسری میں دیکھیں گے تو دوسری میں لگ جائے گی, پھر تو فائدہ نہیں ہوگا. دوسرا وکالت جو ہے نا, میں اس کو ایک لفظ پہ ختم کیا کرتا ہوں, دیٹ از اے رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے, وہ کلائنٹ نے آپ کو کام دیا, اس کا جلدی کام آپ نے کر کے دینا جو اس کی ڈیمانڈ ہے, اور ساری چیزوں کو اس کے مطابق. تو رسپانسبلٹی کو ہمیں نبھانا ہے ہر طریقے سے. صبح اٹھ کے بھی ہم نے ٹائم سے کورٹ میں پہنچنا ہے, اس کا ٹائم سے چیزیں کر کے دینی ہے, اس کو ڈلیور کرنا ہے. پھر سر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو اچھے وکلا ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ کورٹ روم کا جو ماحول ہے وہ بور ہو رہا ہے تو وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے, جیسا کہ آپ کے آرگومنٹس میں بھی ہم نے نوٹ کیا. تو کیا ایک اچھے وکیل کو اپنے سینس آف ہیومر پہ کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں وہ تو ہمارے جج صاحبان بھی کرتے ہیں, ظاہری بات ہے کہ وہ, ورنہ اب فرینکلی اسپیکنگ جو ہمارا پروفیشن ہے اس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ذرا خشک سا ہے, تو ٹھیک ہے, تو تھوڑا بہت جو ہے, مگر وہ ہوتا ہی ہے کہ آپ کا کمفرٹ لیول کتنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ تو پھر اس طرح ادروائز کچھ جج صاحبان جو ہیں وہ مائنڈ بھی کر دیتے ہیں. تو یہ وکیل صاحب کی اپنی ریڈنگ ہوتی ہے کہ اس کو کس طرح سے وہاں پہ ہم نے کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کے چل. دوسرا یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ تاکہ ہمارے جو اپوننٹ کاؤنسل ہیں, ہمارے بھائی ہیں, تو کہیں پہ کوئی سخت بات ہو جائے تو وہ بھی ماحول کو نرم رکھنے کے لیے چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں. سر اینڈ پہ تھوڑی سی یعنی فنی انداز میں آپ سے سوال کہ جیسا کہ وکالت اور سیاست کہا جاتا ہے بہنیں ہیں, تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب 2 بہنیں ایک ہی گھر میں بیاہی جائیں تو ان کی لڑائی بھی ہوتی ہے. تو آپ کے گھر میں وکالت اور سیاست دونوں اکٹھے ہی رہتے ہیں, تو کیا ان کی آپس میں کبھی لڑائی ہوئی ہے؟ نہیں, آپ کا ظاہری بات ہے 2 چیزیں آپ جب لے کے چل رہے ہیں اس کے لیے ایک ضرور ہوا ہے کہ الحمدللہ میں نے ایک ایسی ٹیم اپنے ساتھ ڈیولپ کر لی ہے کہ میں کسی ٹائم نہ بھی ہوں تو وہ ان چیزوں کو ہینڈل کر لیتے ہیں. ٹھیک, تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے چیزیں اچھے انداز سے ہم لے کے چل رہے ہیں. مگر جس سال الیکشن میں ہوتے ہیں تو اس سال چیزیں ضرور ڈسٹرب ہوتی ہیں.
یعنی ایک قصہ مختصر کہ ایک اچھے وکیل کو ایک اپنی اچھی ٹیم بھی بنانی چاہیے. ظاہری بات ہے جب آپ پالیٹکس میں آتے ہیں. دوسرا ایک اور چیز میں یہ نہیں کہتا کہ جس پالیٹکس ہی کرتا ہے اس کو ٹیم بنانی چاہیے. ہر چیمبر کی اپنی ٹیم ہوتی ہے. دیکھیے کسی دن آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں, کسی دن آپ دوسرے شہر بھی جا سکتے ہیں. آپ سسٹم اس طرح سے بنائیں پھر خود آپ اوور برڈن نہ ہوں, اور چیزیں جب بانٹ کے کھائیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بالکل, رانا انتظار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بہت اچھی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وکالت کی بیسکس کیا ہیں. جب ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ٹھہرے گی. تو ہمیں سب سے پہلے وکالت کی بیسکس سیکھنی چاہیے, اور سب سے اہم بات انہوں نے وکالت کو ایک لفظ میں ڈیفائن کیا, اور وہ ہے ذمہ داری. اور جب لفظ ذمہ داری آ جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں وکالت کا سارا ہی اسکوپ آ جاتا ہے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اپنا رکھیے گا خیال. اللہ نگہبان.